یہ کیا غلاظت ہے روحا؟ میرے چچا کے ساتھ؟ زوار کی کامتی ہوئی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ابھری۔ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل کی اسکرین پر چلنے والی تصویر سیدھا روحاب کے چہرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ شیشے کے سامنے بیٹھی روحاب کا سرخ روسی جوڑا کمرے کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس نے اطمینان سے اپنی چوڑیاں درست کی اور مڑ کر زوار کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ کوئی عام سی بات کر رہا ہو۔ روحاب کی بڑی بہن زارا، جو کچھ دیر پہلے تک اپنی بہن کی شادی کی خوشی میں نہال تھی، صدمے سے منہ پر ہاتھ رکھے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی بہن کے فون میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جواب دو مجھے، یہ سب کیا ہے؟ زوار نے موبائل زور سے بیٹھ پر پھینکا۔ یہ سچ ہے زوار۔ روحاب نے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں اور بے حد پرسکون لہجے میں کہا، میں تم سے نہیں، سکندر سے محبت کرتی ہوں، اور یہ بات تمہیں بتانے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ 40 سال کی ہے، رشتے میں زوار کے چچا لگتے ہیں۔ زرار نے آگے بڑھ کر روحاب کا بازو پکڑا اور اسے جھنجھوڑا۔ روحاب نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ عمر سے کیا فرق پڑتا آپ ہی؟ مجھے جو چاہیے تھا میں نے وہ حاصل کرنے کا راستہ چن لیا ہوں۔ اب زوار کی مرضی ہے کہ وہ یہ شادی توڑ دے۔ زوار چند قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، آج اس کے سامنے ایک اجنبی بن کر کھڑی تھی۔ وہ بغیر کوئی اور لفظ کہے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر کے بڑے لاؤنج میں اب وہ موبائل سکندر کے ہاتھ میں تھا۔ سکندر جو ہمیشہ سے خاندان کے ہر مسئلے کو اپنی سمجھداری سے سلجھاتا آیا تھا، آج خود کٹہرے میں کھڑا تھا۔ بی بی جان دل پر ہاتھ رکھے صوفے پر نڈھال بیٹھی تھی، جبکہ روحاب کے والدین سلمان صاحب اور سلمہ بیگم کی نظریں شرمندگی سے زمین میں گڑی تھیں۔ یہ اے آئی کی جعلی تصاویر ہیں۔ سکندر کی بھاری آواز پورے لاؤنج میں گرجی۔ اس نے غصے سے فون ٹیبل پر پٹخا۔ میں انہیں فرینزک سے بھی جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ کسی نے جان بوجھ کر میرے اور میرے بھتیجے کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ فرینزک رپورٹ آنے میں وقت لگے گا سکندر۔ روحاب سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئے۔ اس کا لہجہ اب بھی ویسا ہی ٹھنڈا تھا، اور اس رپورٹ کے آنے تک یہ تصاویر فیملی کے سارے واٹس ایپ گروپس اور آپ کے اہم کارپوریٹ کلائنٹس تک پہنچ چکی ہوں گے۔ سکندر نے مٹھیاں بھینچ لیں اور چند قدم چل کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اپنے ہی خاندان کی عزت اچھالنے کی دھمکی دے رہی ہو؟ بی بی جان کا دل پہلے ہی کمزور ہے، کیا وہ سوشل میڈیا پر اپنے بیٹے کا ٹرائل برداشت کر لیں گے؟ روحاب نے سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وار کیا۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سکندر کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے چاروں طرف سے دیواروں میں چن دیا ہو۔ اس کی نظریں اپنے بوڑھے باپ اور بیمار ماں پر پڑیں، جو اس وقت ٹوٹے ہوئے پتوں کی طرح کانپ رہے تھے۔ سلمان صاحب اچانک اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان کے قدموں میں غصے کی وجہ سے تیزی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر روحاب کی گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ کی گونج نے سب کو اپنی جگہ جما دیا۔ آج سے تو میری بیٹی نہیں۔ سلمان صاحب کی آواز میں وہ دکھ تھا جو ایک باپ کا غرور ٹوٹنے پر ہوتا ہے۔ جس لڑکے نے محبت کے نام پر خاندان کی عزت نیلام کر دی، اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ زوار جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سکندر کی طرف رخ کیا۔ چاچو، میں جانتا ہوں آپ بے گناہ ہیں، آپ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ زوار نے گہری سانس لی۔ لیکن میں اس فریب کا لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا۔ جس نے آج آپ کو دھوکہ دیا ہے وہ کل مجھے بھی بیچ سکتی ہے۔ زوار نے آخری بار روحاب پر نظر ڈالی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ذرا روتے ہوئے روحاب کے پاس آئی اور اس کا بازو تھام لیا۔ تم نے محبت پانے کے لیے اپنوں کی لاشیں گرا دیا روحاب۔ یہ راستہ تمہیں کبھی سکون نہیں دے گا، یہ تمہیں برباد کر دے گا۔ روحاب نے زرار کا ہاتھ ایک بار پھر جھٹک دیا۔ اس کے چہرے پر کسی پچھتاوے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی منزل اب صرف چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ رات کا سناٹا پورے گھر میں پھیل چکا تھا۔ سکندر اندھیرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں دن بھر کے واقعات کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور روحاب دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ خاندان کی عزت کا سودا کر کے تم نے میرا بھتیجا مجھ سے چھین لیا۔ سکندر مڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو اس نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ لیکن تم جیسی جھوٹی اور فریب کا لڑکی کو میں کبھی اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناؤں گا۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ روحاب کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کا کونا انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا، تو پھر کل صبح ٹویٹر پر اپنے وقار کا جنازہ دیکھنے کے لیے تیار رہے گا۔
میں وہ تصاویر اپلوڈ کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گی۔ سکندر نے چند لمحے اسے خاموشی سے پکا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس وقت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس کے پاس اپنے خاندان، اپنی بیمار ماں اور اپنے کاروبار کو بچانے کا کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ تم جیت گئی روحاب۔ سکندر کے الفاظ میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ لیکن یاد رکھنا، تم نے ایک انسان سے نہیں، ایک پتھر سے اپنا رشتہ جوڑا ہے۔ روحاب نے آخری بار کیا اور فاتحانہ انداز میں پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے لگ رہا تھا اس نے وہ سب پا لیا ہے جس کی اس نے تمنا کی تھی۔ اگلی صبح کا سورج گھر کے لیے کوئی خوشی لے کر نہیں آیا۔ خاندانی وقار کو بچانے کے لیے قاضی صاحب لاؤنج میں موجود تھے۔ سلمان صاحب اور سلمہ بیگم اپنی بیٹی کو لاوارث چھوڑ کر رات ہی کو گھر سے جا چکے تھے۔ زارا چپ چاپ ایک کونے میں کھڑی مسلسل رو رہی تھی۔ سکندر نے سرد مہری سے نگاہ نامے پر دستخط کیے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ کوئی کاروباری معاہدہ سائن کر رہا ہو۔ روحاب نے بھی دستخط کر دیے۔ قاضی صاحب کی دعا کے بعد جب سب لوگ وہاں سے ہٹنے لگے تو سکندر نے روحاب کی طرف رخ کیا۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے قریب ایک سرگوشی کی۔ مبارک ہو روحاب، تم نے اپنا مقصد تو پا لیا ہے۔ سکندر کی آواز میں وہ کاٹ تھی جس نے روحاب کے اندر تک سنسنی پھیلا دی۔ مگر اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ اصل تنہائی کیا ہوتی ہے۔ تم اس گھر میں رہو گی ضرور، لیکن میری زندگی میں تمہارا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ سکندر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور روحاب وہیں صوفے پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی تک تازہ تھی، مگر اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ کانٹوں سے بھرا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی خوف کی ایک سرد لہر نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا فریب کامیاب تو ہو گیا تھا، مگر یقین کا سفر ابھی بہت طویل اور کٹھن تھا۔ رات کی تاریکی چھٹنے کے بعد جب صبح کی روشنی گھر کی لاؤنج میں پھیلی تو فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر برتنوں کی ہلکی آوازوں کے سوا ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ روحاب نے کچن سے چائے کا کپ ٹرے میں رکھا اور قدم قدم چلتی ہوئی میز کے پاس آئی۔ اس نے احتیاط سے کپ بی بی جان کے بالکل سامنے رکھا۔ چائے بی بی جان؟ اس کی آواز میں ایک واضح ہچکچاہٹ تھی۔ بی بی جان نے اخبار سے نگاہیں ہٹائیں اور کپ کو ایسے پرکھا جیسے وہ کوئی خطرناک چیز ہو۔ ان کے ہاتھ نے حرکت کی اور کپ کو خود سے پرے دھکیل دیا۔ چائے چھلک کر تشتیری میں گر گئی۔ جس لڑکی نے فریب سے میرے پوتے کا بسا بسایا گھر توڑا ہو، اس کے ہاتھ کی چائے میرے لیے زہر کے برابر ہے۔ بی بی جان کی آواز میں غصے سے زیادہ دکھ شامل تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی اپنوں کا ہی تماشا بناتے ہوئے؟ روحاب نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، مگر الفاظ گلے میں ہی پھنس گئے۔ اس نے بے بسی سے اپنے دائیں طرف کرسی پر موجود شخص کی جانب رخ کیا۔ سکندر آرام سے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے ہاتھ میں اخبار تھامے بلیک کافی کا سپ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے کی لکیروں میں ذرا برابر بھی تناؤ نہیں تھا۔ وہ ایسے اخبار کے صفحات پلٹ رہا تھا جیسے اس میز پر اس کے سوا کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ یہ خاموشی بے رخی روحاب کے اندر تک چپ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سکندر کم از کم اس کی طرف ایک بار رخ کرے، اسے ڈانٹے، برا بھلا کہے، مگر وہ مکمل طور پر لاپرواہ بنا بیٹھا تھا۔ اسی وقت زارا ہاتھ میں کچھ کپڑے پکڑے ڈائننگ ایریا کے قریب سے گزری۔ اس کے قدم لمحے بھر کو رکے۔ اپنی چھوٹی بہن کو اس طرح سر جھکائے مجروحوں کی طرح کھڑے پا کر اس کا دل کٹ سا گیا، مگر وہ بغیر کوئی لفظ کہے وہاں سے دوسری طرف مڑ گئی۔ گیسٹ روم کی فضا کسی ہوٹل کے کمرے جیسے سرد اور اجنبی تھی۔ سکندر نے کل رات ہی اسے بتا دیا تھا کہ اس گھر میں اس کی جگہ یہی کمرہ ہے۔ روحاب بیڈ پر بیٹھی اپنی سوٹ کیس سے کپڑے نکال رہی تھی۔ ہر کپڑا اسے اس کی اپنی تنہائی کا احساس دلا رہا تھا۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور زارا اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں موجود کپڑے بیڈ کے کونے پر رکھے۔ دیکھ لیا اپنا مقام؟ زارا کی آواز نرم تھی، مگر اس میں چھپی کاٹ بہت واضح تھی۔ تمہیں لگتا تھا کہ تصویریں بنا کر تم نے سب کچھ جیت لیا ہے؟ ضد سے رشتے بنتے نہیں، الجھ جاتے ہیں۔ روحاب کے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ مجھ سے بات کرنا تو دور، میری طرف رخ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے آپ کی۔ آج ناشتے کی میز پر انہوں نے مجھے ایسے نظر انداز کیا جیسے میں وہاں تھی ہی نہیں۔ زارا نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ رشتے زبردستی نہیں چلتے روحاب۔ تم نے ایک انسان کو مجبور کر کے اس کی زندگی میں جگہ بنائے ہیں۔ اگر واقعی اس کا دل جیتنا ہے تو یہ ضد چھوڑ دو۔ اس کا مان بننا ہے تو کوشش کرو۔ میں کیا کروں؟ روحاب کی آواز ٹوٹنے لگی۔ مجھے تو راز سے ہی سمجھ نہیں آ رہا۔ اپنے آپ کو ثابت کرو۔ زارا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ ثابت کرو کہ تم صرف ایک فریب نہیں ہو،
ورنہ یہ گیسٹ روم کی تنہائی تمہیں اندر سے کھا جائے گی۔ زارا اسے تسلی دینے کے لیے ہلکا سا گلے لگا کر کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ روحاب بہت دیر تک کھڑکی سے باہر آسمان کو تکتی رہی۔ رات کا وقت تھا، گھر کے سبھی لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ روحاب کے قدم خود بخود اسٹڈی روم کی طرف اٹھ گئے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے میز پر ایک پرانی ڈائری کھلی تھی۔ یہ نائلہ کی ڈائری تھی، اس کی پہلی بیوی جس کا ذکر اس گھر میں ایک بند باپ کی طرح تھا۔ روحاب نے ہلکے سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئے۔ سکندر نے فوراً ڈائری بند کر دی، مگر اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تمہیں دروازہ کھٹکھٹانے کا طریقہ نہیں آتا؟ سکندر کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ میں نائلہ نہیں ہوں سکندر۔ روحاب نے قدم آگے بڑھایا اور میز کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئے۔ مجھے معلوم ہے آپ اس ڈائری میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ ماضی کی تلخیوں کو آج بھی اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر سکندر کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، مگر میں نے یہ سب صرف آپ کو پانے کے لیے کیا تھا۔ میری نیت میں کوئی اور کھوٹ نہیں تھا۔ سکندر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد شعلہ بھڑک اٹھا تھا۔ نائلہ نے مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن اس نے سچ بولنے کی ہمت کی تھی۔ سکندر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور تم نے ٹیکنالوجی اور جھوٹ کا سہارا لیا۔ تم نے میرے بھتیجے کا دل توڑا، میرے خاندان کی عزت کو خطرے میں ڈالا اور پھر مجھے بلیک میل کیا۔ میں نے صرف روحاب نے کچھ کہنا چاہا، مگر سکندر نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ تم نائلہ سے بھی بدتر ہو۔ وہ سچی تھی اور تم سر تپیر ایک جھوٹ ہو، ایک ایسا جھوٹ جسے میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ اب میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ سکندر کا لہجہ اتنا بے رحم تھا کہ روحاب کے پاس وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اسٹڈی سے باہر آ گئی، مگر اس کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ سکندر کو سچائی اور اعتبار کی کتنی طلب ہے۔ چند دن بعد گھر کا ماحول مزید بوجھل ہو گیا۔ زوار نے ہاسٹل شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اپنا سوٹ کیس گھسیٹتا ہوا لانچ کی طرف آ رہا تھا۔ پہیوں کی آواز خاموش گھر میں بہت تیز لگ رہی تھی۔ روحاب جو کچن سے پانی لینے نکلی تھی اسے دیکھ کر رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زوار کی اس طرح جانے کی وجہ صرف اور صرف وہ خود ہے۔ اس نے ہمت اکٹھی کی اور زوار کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ زوار نے اپنا سوٹ کیس روکا اور بغیر کسی تاثر کے اسے پرکھنے لگا۔ زوار، روحاب کی آواز میں ایک حقیقی شرمندگی تھی۔ مجھے معلوم ہے میرے الفاظ تمہارے زخم کم نہیں کر سکتے، مگر مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ زوار کے ہونٹوں پر ایک تلخ سے مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سوٹ کیس کا ہینڈل مضبوطی سے تھاما۔ میری معافی مل جائے گی روحاب، وقت کے ساتھ شاید میں یہ سب بھول بھی جاؤں۔ زوار نے گہری سانس لی۔ لیکن تمہیں چاچو کا اعتبار کبھی نہیں ملے گا۔ تم نے جس انسان کو پانے کے لیے اتنی بڑی بازی کھیلی ہے وہ اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ روحاب کے ماتھے پر الجھن کی سائے لہرائے۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک مرے ہوئے انسان سے شادی کی ہے۔ وہ تمہیں اس گھر میں رہنے تو دیں گے، تمہارا خرچہ بھی اٹھائیں گے، مگر وہ تمہیں کبھی اپنائیں گے نہیں۔ انہوں نے اپنے گرد ایک ایسی دیوار کھڑی کر لی ہے جسے تمہارا کوئی فریب، کوئی ٹیکنالوجی نہیں گرا سکتی۔ زوار نے اپنی بات مکمل کی اور بغیر پلٹے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ مرکزی دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ روحاب وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ زوار کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ اس رات آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ روحاب اپنے کمرے سے کروٹیں بدل رہی تھی کہ اچانک اسے لاؤنج سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باہر نکلی۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، مگر صوفے پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو سکندر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے تھا۔ اسے شدید مائیگرین کا اٹیک آیا تھا۔ وہ درد سے بری طرح بے چین ہو رہا تھا۔ روحاب بنا کوئی لمحہ ضائع کیے کچن کی طرف بھاگی۔ اس نے جلدی سے پانی گرم کیا، کافی بنائی اور درد کی دوا لے کر واپس لاؤنج میں آ گئی۔ یہ دوا کھا لیں۔ روحاب نے پانی کا گلاس اور گولی اس کے قریب کیے۔ سکندر نے درد سے سرخ ہوتی آنکھیں کھول کر اسے پہچانا۔ دور رہو مجھ سے۔ اس کی آواز میں تکلیف اور غصہ دونوں شامل تھے۔ مجھے تمہاری کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو میری ہمدردی نہیں چاہیے، لیکن اس وقت آپ کو دوا کی ضرورت ہے۔ روحاب نے گلاس وہیں میز پر رکھا اور صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ سکندر نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر درد کی شدت سے وہ دوبارہ پیچھے گر گیا۔ روحاب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور سکندر کے ماتھے پر رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ سکندر نے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔
تانے دے لیں، جتنا غصہ کرنا ہے کر لیں، مگر اس وقت ضد مت کریں۔ رحاب کے لہجے میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے سکندر کی انکار کی پرواہ کیے بغیر اس کی سر کو نرمی سے دبانا شروع کر دیا۔ سکندر کے دماغ میں ہتھوڑے بج رہے تھے۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتا تھا، مگر رحاب کے ہاتھوں کا لمس اتنا پرسکون تھا کہ اس کی ساری طاقت جواب دے گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں صرف باہر چلنے والی ہوا کی آواز تھی۔ رحاب مسلسل اس کا سر دباتی رہی۔ اس کے ہاتھوں کی نرمی سکندر کے دماغ کی رگوں کو سکون پہنچا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سکندر کی سانسیں ہموار ہونے لگیں اور درد کی شدت میں کمی آنے لگی۔ وہ صوفے پر ہی گہری نیند سو گیا۔ رحاب نے اپنے ہاتھ روکے اور بہت غور سے اس کا چہرہ پرکھا۔ وہ شخص جو دن بھر اس کے لیے ایک پتھر بنا رہتا تھا، اس وقت بالکل پرسکون تھا۔ اس نے میز پر پڑی چادر اٹھا کر سکندر کے اوپر ڈالی۔ یہ ایک چھوٹی سی رات کی، مگر ان دونوں کے درمیان کھڑی برف کی سونچی دیوار میں پہلی دراڑ پڑ چکی تھی۔ یہ دراڑ چھوٹی ضرور تھی، مگر اس بات کی گواہ تھی کہ برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس رات کے بعد وقت اپنی خاموش رفتار سے گزرتا رہا اور موسم میں خنکی بڑھنے لگے۔ ایسے ہی سردیوں کی ایک ٹھنڈی صبح گھر کی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کی پلیٹوں کی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ رحاب نے خاموشی سے چائے کا کپ اپنے سامنے رکھا اور بریڈ کا سلائس اٹھا لیا۔ آج اس نے زبردستی مسکرانے یا کسی کی توجہ حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ سکندر جو ہمیشہ کی طرح اخبار کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، اس نے اخبار کا کونا ذرا سا نیچے کیا اور رحاب کی طرف ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ وہ لڑکی جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، آج بالکل خاموش تھی۔ نمک پاس کرنا؟ سکندر کی آواز میں روزمرہ کی روٹین والی بے رخی تھی۔ رحاب نے بنا کوئی لفظ کہے نمک دانے اٹھا کر اس کے قریب رکھ دی۔ اس نے نہ تو بات کو لمبا کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کوئی سوال پوچھا۔ اپنا ناشتہ ختم کر کے وہ کرسی سے اٹھی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ سکندر اخبار کو میز پر رکھے اس کی جاتے ہوئے پشت کو لمحے بھر کے لیے پرکھتا رہا۔ یہ خاموشی اسے کچھ عجیب سی لگی تھی، مگر اس نے اپنے کندھے اچکائے اور دوبارہ چائے پینے لگا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر رحاب نے بیڈ پر بیٹھتے ہی موبائل فون اٹھایا اور زارا کا نمبر ملا دیا۔ چند گھنٹیوں کے بعد ہی دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ زارا جو ہمیشہ اپنی بہن کے لیے کملی اور سمجھدار رہنما ثابت ہوتی تھی کہ نرم آواز ابھری۔ کیسی ہو رحاب؟ میں تھک گئی ہوں آپی۔ رحاب کی آواز میں ایک واضح تھکاوٹ تھی۔ مجھے لگتا ہے میں ایک سائے کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ میں کچھ بھی کر لوں، وہ مجھ پر اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں۔ میں اس گھر میں ان کی پرچھائیں بن کر نہیں جی سکتی۔ زارا نے فون کی دوسری طرف ایک گہرا سانس لیا۔ تو پھر پرچھائیں مت بنو رحاب۔ پرچھائیں کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی، وہ صرف اندھیرے میں غائب ہو جاتی ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ وہ مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے۔ آج میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش تک نہیں کی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ پھر مجھے جھڑک دیں گے۔ تم اس کی طاقت بنو۔ زارا کا لہجہ بہت واضح اور پختہ تھا۔ تمہارے پاس ایک ہنر ہے، تم ٹیکنالوجی کو سمجھتی ہو، اپنے اس ہنر کو اس کی ضرورت بناؤ۔ مرد کو جب تک یہ احساس نہ ہو کہ وہ تمہارے بغیر کوئی کام مکمل نہیں کر سکتا، وہ تمہیں اہمیت نہیں دیتا، خود کو اس کے لیے ناگزیر بنا دو۔ فون بند کرنے کے بعد رحاب بہت دیر تک زارا کی باتوں پر غور کرتی رہی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اب اسے صرف خاموشی سے انتظار نہیں کرنا، بلکہ اپنا راستہ خود بنانا ہے۔ سکندر اپنی اسٹڈی میں بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مسلسل نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ شہر کا مانا ہوا وکیل تھا جو اپنے کیسز کی باریکیوں کے لیے جانا جاتا تھا، مگر اس وقت وہ شدید الجھن کا شکار تھا۔ اسکرین پر ایک کرمنل کیس کی CCTV فوٹیج چل رہی تھی، مگر وہ اتنی زیادہ دھندلی تھی کہ مجرم کا چہرہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کی بورڈ پر ہاتھ مارا اور لیپ ٹاپ بند کرنے کے ارادے سے آگے جھکا۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور رحاب اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ میں نے کافی کے لیے نہیں کہا تھا، سکندر نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر قدرے سخت لہجے میں کہا۔ یہ آپ کے لیے نہیں، میرے لیے ہے۔ رحاب نے کافی کا مگ اپنی طرف رکھا اور اس کی کرسی کے بالکل پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ لگتا ہے آپ کی فائل کچھ زیادہ ہی الجھی ہوئی ہے۔ سکندر نے کرسی کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ میرا کیس ہے، میں خود سلجھا لوں گا، تمہیں ان معاملات میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ رحاب نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ویڈیو بہت دھندلی ہے، آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکال پائیں گے، مگر میں اسے کلیئر کر سکتی ہوں۔ کیا مطلب؟ سکندر کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی۔ میرے پاس AI اپ اسکلنگ سافٹ ویئر ہے
جو کام آپ کے فرانسک والے دنوں میں کریں گے میں وہ چند منٹوں میں کر سکتی ہوں، رحاب نے اعتماد سے جواب دیا۔ سکندر کے چہرے پر ناگوارے کے تاثرات ابھرے۔ تمہارا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں، تم بس اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے کام کرنے دو۔ آپ اچھے وکیل ہیں سکندر، مگر ٹیکنالوجی کے معاملے میں آپ بہت پیچھے ہیں۔ آپ کا یہ نا کا مسئلہ آپ کے کلائنٹ کا کیس خراب کر دے گا۔ رحاب اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلے۔ سکندر نے کچھ دیر اسے پرکھا۔ الجھن اور کیس کی ضرورت نے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے میری کوئی فائل خراب کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ رحاب نے فوراً اپنی جگہ سنبھالی اور اپنا لیپ ٹاپ لا کر اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا۔ سکندر اس کے بالکل پیچھے کھڑے، اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ رحاب کی انگلیاں کی بورڈ پر بہت تیزی سے چل رہی تھیں۔ یہ سافٹ ویئر پکسلز کو دوبارہ سے ترتیب دیتا۔ رحاب کام کرتے اسے سمجھا رہی تھی۔ جو چیز کیمرے نے مس کر دی ہے اسے ارد گرد کے ڈیٹا سے ملا کر واضح کر دے گا۔ میں سمجھتا تھا تم ٹیکنالوجی صرف دوسروں کی زندگیاں تباہ کرنے یا بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتی ہو۔ سکندر کی آواز میں طنز کم اور حیرت زیادہ تھی۔ رحاب کے ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے رکے، پھر وہ دوبارہ کام کرنے لگے۔ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں۔ میں نے جو کیا اس کی سزا مجھے مل رہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ اچھا نہیں کر سکتی۔ چند منٹوں بعد اسکرین پر ایک پروگریس بار مکمل ہوا۔ اچانک وہ دھندلی ویڈیو بالکل واضح ہو گئی۔ مجرم کا چہرہ، اس کے گلے پر موجود ایک چھوٹا سا ٹیٹو اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز بالکل صاف نظر آنے لگی۔ سکندر نے بے اختیار آگے بڑھا اور اسکرین کے بالکل قریب ہو گیا۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ یہ چہرہ بالکل واضح ہے۔ یہ آپ کی کیس کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ رحاب نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے واقعی یہ بہت جلدی کر دیا۔ سکندر اب بھی اسکرین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اپنی صلاحیتیں صرف ان کے لیے استعمال کرتی ہوں جو میرے لیے اہم ہے، اور آپ میرے لیے اہم ہیں۔ رحاب نے یہ بات اتنی سنجیدگی اور ٹھہراؤ سے کہی کہ سکندر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ سکندر کافی دیر تک اسکرین اور پھر دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ رات کے وقت ایک قریبی رشتہ دار کے گھر سامنے ڈنر کا اہتمام تھا۔ پورے حال میں خاندان کے لوگ جمع تھے۔ کہکوں اور باتوں کی آوازوں سے حال گونج رہا تھا۔ رحاب سکندر کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں پورے ہال میں اپنے والدین کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ایک کونے میں سلمان صاحب بیٹھے تھے۔ رحاب تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ بابا! رحاب کے لبوں سے یہ لفظ بہت مشکل سے نکلا۔ سلمان صاحب نے اسے دیکھتے ہی اپنا رخ موڑ لیا اور اپنے پاس کھڑے ایک رشتہ دار سے بات کرنے لگے۔ انہوں نے رحاب کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ رحاب کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ قریب ہی بیٹھی دو عورتیں جو اس خاندان کی پرانی رشتہ دار تھی نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ ارے دیکھو ذرا اسے، ایک عورت نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا تاکہ رحاب سن سکے۔ اپنے ہی چچا زاد کا گھر توڑا، جعلی تصویریں بنا کر بلیک میل کیا، اور اب کس ڈھٹائی سے یہاں بند سنور کر آئے ہیں۔ دوسری عورت نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ سلمان بھائی نے بالکل ٹھیک کیا، اس سے رشتہ توڑ کر۔ ایسی لڑکیوں کی وجہ سے ہی خاندانوں میں دراڑیں پڑتی ہیں، بے حیا کہیں کی۔ یہ الفاظ تیر کی طرح رحاب کے کانوں میں لگے۔ اس نے اپنے آنسوں کو قابو کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس حال میں موجود ہر شخص اس پر ہنس رہا ہے۔ اس نے اپنا پرس مضبوطی سے پکڑا اور بنا کوئی جواب دیے ہال کے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ وہ بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ رحاب نے ابھی 2 قدم بھی اٹھائے تھے کہ اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سکندر اس کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سرد تھا، مگر اس کی گرفت میں ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ سکندر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے، میں یہاں نہیں رک سکتی، رحاب نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے پورے حال کی طرف رخ کیا جہاں اب سرگوشیاں چل رہی تھیں۔ یہ میری بیوی ہے، سکندر کی بھاری اور گرجدار آواز پورے حال میں گونجی۔ سرگوشیاں ایک دم رک گئیں۔ اس کا آغاز جو بھی تھا، اس نے جو بھی کیا، وہ میرے اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن آج اس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ میرے گھر کی عزت ہے۔ سلمان صاحب نے حیرت سے مڑ کر سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ عورتیں جو بھی دانے دے رہی تھیں اب شرمندگی سے نظریں جھکا چکی تھیں۔ سکندر نے اپنا لہجہ مزید سخت کیا۔ آئندہ اگر میں نے اس حال میں موجود کسی بھی شخص کی زبان سے اس کے خلاف ایک لفظ بھی سنا تو وہ مجھ سے برا کوئی نہیں پائے گا۔
اگر کسی کو اس کی یہاں موجودگی سے مسئلہ ہے تو وہ شوق سے یہ ڈنر چھوڑ کر جا سکتے ہیں، ہم کسی سے چھپ کر واپس نہیں جائیں گے۔ پورے حال میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سکندر کی بات کاٹ سکے۔ سکندر نے رحاب کی طرف رخ کیا۔ اس کے چہرے کی سختی تھوڑی کم ہو چکی تھی۔ چلو وہاں سامنے میز پر کھانا لگ گیا ہے۔ وہ رحاب کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ رحاب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ اس نے حیرت اور احسان مندی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سکندر کو دیکھا۔ جس شخص کو وہ پتھر سمجھ رہی تھی آج وہ پوری دنیا کے سامنے اس کی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ اس کے اندر پیدا ہونے والا وہ ننھا سا یقین اب ایک مضبوط درخت بننے کی تیاری کر رہا تھا۔ گھر کے بڑے لاؤنج میں دوپہر کی چائے کا وقت تھا۔ بی بی جان صوفے پر بیٹھی خاموشی سے تسبیح کے دانے گرا رہی تھی، جبکہ سکندر سینٹر ٹیبل پر اپنا لیپ ٹاپ رکھے کسی کیس کی فائل پڑھنے میں مصروف تھا۔ گھر کا ماحول کافی پرسکون تھا۔ اچانک مرکزی دروازہ اتنی زور سے کھلا کہ شیشے کے پینل جھنجھنا اٹھے۔ نائلہ جو ہمیشہ اپنے مہنگے لباس اور تیز پرفیوم کے پیچھے ایک کڑواہٹ چھپائے رکھتی تھی، تیز قدموں کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا سکندر؟ نائلہ کی تیز آواز لاؤنج میں گونجی کہ تم مجھے میری زندگی سے یوں باہر نکال پھینکو گے اور خود اتنی آسانی سے سکون کی سانس لو گے؟ تم اتنے بھولے تو کبھی نہیں تھے۔ سکندر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائیں اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ چکا تھا۔ ماضی کے وہ تمام سال جب نائلہ نے اسے اپنی ذہنی اذیت دی تھی ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو نائلہ؟ سکندر کی آواز میں وہ روز والی گرج نہیں تھی بلکہ ایک الجھن تھی۔ ہمارا اب کوئی تعلق نہیں ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ تعلق تو اب بنے گا سکندر۔ نائلہ نے ایک طنز مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ میں تمہاری لا فرم پر پیسوں کے خون کا ایسا کیس کروں گی کہ تم اپنے لائسنس بچانے کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتے پھرو گے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے فرم کے اکاؤنٹس کے ساتھ کیا کیا ہے اور اس کا سارا ملبہ تمہارے سر گرے گا۔ تم برباد ہو جاؤ گے۔ بی بی جان کے کانپتے ہاتھوں سے تصویر چھوٹ کر صوفے پر گر گئے۔ وہ صدمے سے یہ سب سن رہی تھی۔ سکندر کے قدم اپنی جگہ جم گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ نائلہ کس حد تک گر سکتی ہے۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، اسے دھکے دے کر باہر نکالنا چاہتا تھا، مگر ماضی کے کسی نامعلوم خوف نے اس کے گلے میں جیسے کانٹے چبو دیے تھے۔ کسی پر جھوٹا کیس کرنے کے لیے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں نائلہ، اور آپ کے پاس سوائے اس کھوکھلی آواز کے کچھ نہیں ہے۔ یہ آواز سیڑھیوں کی طرف سے آئی تھی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ رحاب ایک ہاتھ میں اپنا لیپ ٹاپ اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے بڑے اطمینان سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ نائلہ نے مڑ کر اسے اوپر سے نیچے تک پرکھا اور ہنسی۔ اور تم کون ہو؟ اوہ، وہی لڑکی جس نے جعلی تصویروں سے اس گھر میں جگہ بنائی ہے۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ قانون کیسے کام کرتا ہے؟ رحاب نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور اپنا لیپ ٹاپ کھول کر نائلہ کے بالکل سامنے کر دیا۔ میں آپ کو قانون نہیں ٹیکنالوجی سکھا رہی ہوں۔ رحاب کے لہجے میں کمال کا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے کی بورڈ پر 2 بٹن دبائے۔ یہ آپ کی وہ پرانی ای میلز ہیں جو آپ نے بہت ہوشیاری سے ڈیلیٹ کر دی تھی، جن میں آپ نے اپنے کزن کے ساتھ مل کر فرم کے پیسوں کے فراڈ کی ساری پلاننگ کی تھی۔ نائلہ کا رنگ ایک دم مڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے اسکرین پر اپنی ہی لکھی ہوئی ای میلز پڑھی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ یہ تم نے کیسے نکالا؟ یہ تو میں نے مین سرور سے ختم کر دی تھی۔ نائلہ کی آواز بری طرح کانپنے لگی۔ ڈیجیٹل دنیا میں کچھ بھی ختم نہیں ہوتا، بس ڈھونڈنے والا دماغ چاہیے۔ رحاب نے لیپ ٹاپ کا رخ واپس اپنی طرف موڑ لیا اور اسکرین بند کر دی۔ اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو آپ اسی وقت اس دروازے سے باہر نکل جائیں اور دوبارہ کبھی اس گھر کی طرف مڑ کر نہ دیکھیں، یا پھر اگلی صبح یہ سارے ثبوت بار کونسل کی میز پر ہوں گے۔ فیصلہ آپ کی اپنی مرضی کا ہوگا۔ نائلہ نے غصے اور بے بسی سے سکندر کی طرف دیکھا، پھر رحاب کو، اور بنا کوئی مزید لفظ کہے وہاں سے تیزی سے باہر نکل گئے۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا جتنی زور سے کھلا تھا۔ لاؤنج میں گہری خاموشی چھا گئی۔ سکندر اور رحاب کو دم سادے دیکھ رہا تھا۔ جو شخص ابھی چند لمحے پہلے ماضی کے خوف سے ساکت کھڑا تھا، آج اس کی بیوی اس کی اتنی مضبوط ڈھال بن کر سامنے آئی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑی زارا جو سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ آ گئی اور وہ واپس اوپر چلی گئی۔ اس ہنگامے کی دھول ابھی بیٹھی بھی نہیں تھی کہ اچانک بی بی جان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ان کے منہ سے ایک ہلکی سی آواز نکلی اور وہ صوفے پر ایک طرف کو لڑک گئی۔
बीबी जान। सिकंदर तेजी से उनकी तरफ भागा। रुहाब ने भी फौरन आगे बढ़कर उनका सर संभाला। अस्पताल के आईसीयू के बाहर राहदारी में शदीद खामोशी और उदासी फैली हुई थी। डॉक्टर्स अंदर बीबी जान का मुआयना कर रहे थे। सिकंदर एक लोहे के ठंडे बेंच पर बैठा था। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपाया हुआ था। उसके चौड़े कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। रुहाब पास पड़ी कॉफ़ी मशीन से 2 कप कॉफ़ी निकाल कर लाई और खामोशी से सिकंदर के पास आकर बैठ गई। उसने एक कप उसके आगे किया। थोड़ी सी कॉफ़ी पी लें। आप सुबह से इसी तरह बैठे हैं। रुहाब की आवाज़ बहुत नर्म थी। सिकंदर ने हाथ हटाकर उसे देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया है रुहाब, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। वो मेरे मासी के और मसलों की वजह से इस हाल में है। मैं उन्हें सुकून नहीं दे सका। आपने कुछ नहीं किया। जो हुआ वो बस एक बुरा वक्त था और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने खतरे का वक्त निकाल लिया है। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। रुहाब ने कॉफ़ी का कप ज़बरदस्ती उसके हाथ में थमा दिया। आप थोड़ी देर के लिए घर जाकर कपड़े बदल लें और कुछ खा लें। मैं यहाँ हूँ। नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा। मैं यहीं रुकूंगा। सिकंदर ने सख्ती से इनकार किया। देखें, अगर आप बीमार पड़ गए तो बीबी जान की देखभाल कौन करेगा? आप जाएं, मैं जाग रही हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही। रुहाब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे तसल्ली दी। उस रात और उससे अगली 3 रातों तक रुहाब ने वाकई दिन रात एक कर दिया। उसने न अपनी नींद की परवाह की, न अपनी थकावट की। वो बीबी जान के बेड के पास एक छोटी सी कुर्सी डालकर बैठी रहती। नर्स के आने से पहले उनकी दवाइयाँ तैयार रखना, उनका खाना, उनके पाँव दबाना, हर छोटी बड़ी चीज़ उसने अपने ज़िम्मे ले ली थी। चौथे दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई तो बीबी जान ने आहिस्ता से आंखें खोली। उन्हें अपने कदमों की तरफ कुछ हल्का सा बोझ महसूस हो रहा था। उन्होंने गर्दन जरा से मोड़कर देखा। रुहाब जमीन पर बैठी थी और उसने अपना सर बेड के किनारे पर रखा हुआ था। वो थकावट से वहीं बैठे बैठे सो गई थी। उसके चेहरे पर मुसलसल जागने की वजह से हल्की सी जर्दी आ गई थी। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और सिकंदर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में नाश्ते का शॉपर था। उसने इस तरह रुहाब को सोते देखा तो शॉपर मेज पर रखा और तेजी से आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा। बीबी जान ने अपना कमजोर हाथ उठाकर सिकंदर को रोका। इसे सोने दो सिकंदर, ये बच्ची पिछली कई रातों से ठीक से सोई नहीं है। सिकंदर ने अपने कदम रोके और अपनी माँ को देखा। आपकी तबीयत कैसी है? सीने में दर्द तो नहीं है? मेरा दर्द तो उस बच्ची ने अपने हाथों से समेट लिया है। बीबी जान की आवाज़ कमज़ोर थी मगर उसमें एक वाज़िया सुकून था। सिकंदर, मैं मानती हूँ कि उसके इस घर में आने का तरीका गलत था। उसका आगाज़ झूठ पर था मगर उसकी नीयत में कोई ख़राबी नहीं है। बीबी जान, आप अभी आराम करें। ये बातें फिर कभी कर लेंगे। सिकंदर ने बात बदलनी चाही। नहीं, मुझे बात करने दो। बीबी जान ने सिकंदर का हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस बच्ची ने मुझे इन चंद दिनों में इतनी अपनायत, इतनी खिदमत दी है जितनी नायला ने अपनी इतने सालों में कभी नहीं दी थी। अपनी अनाह की दीवार गिरा दो बेटा। इस लड़की में तुम्हारे टूटे हुए घर को जोड़ने की ताकत है। इसे यूं ज़ाया मत करो। सिकंदर ने खामोशी से रुहाब के पुरसुकून चेहरे को देखा। वो लड़की जो अपनी जिद मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, आज एक फर्श पर सो रही थी, सिर्फ उसके खानदान की खातिर। उसके अंदर जमी हुई बर्फ अब पिघलने लगी थी। 2 दिन बाद बीबी जान को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा था। ज़रा उन्हें लेकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। रात का वक्त था, बाहर तेज बारिश हो रही थी। सिकंदर अपनी गाड़ी निकालने के लिए पार्किंग की तरफ गया था जबकि रुहाब अस्पताल के बड़े दाखिली दरवाजे के नीचे खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। बारिश के मोटे मोटे कतरे जमीन पर गिर कर एक खुशगवार सी आवाज़ पैदा कर रहे थे। रुहाब से रहा नहीं गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर बारिश की बूंदों को छुआ। फिर वो मुस्कुराती हुई पोर्च से चंद कदम बाहर निकल आई। बारिश को ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर आने लगी और वो किसी छोटी बच्चे की तरह आंखें बंद किए उस मौसम से लुत्फानंदोज होने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उस पर बारिश गिरना बंद हो गई है। उसने आंखें खोलकर ऊपर देखा तो एक बड़ी सी स्याह छतरी उसके सर पर तनी हुई थी। सिकंदर बिल्कुल उसके करीब खड़ा था। छतरी का साइज ऐसा था कि उन दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब खड़ा होना पड़ रहा था। तुम्हें बुखार हो जाएगा, चलो गाड़ी में बैठो। सिकंदर ने हल्की सी डांट पिलाई मगर आज उसकी आवाज़ में वो पुरानी सख्ती बिल्कुल नहीं थी। उसमें एक नरमी से छुपी थी। थोड़ी देर रुक जाए ना, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। रुहाम ने छतरी के नीचे से बाहर हाथ निकालते हुए कहा।
اور ویسے بھی آپ کو میری اتنی پرواہ کب سے ہونے لگی؟ اس نے شرارت بھرے انداز میں مسکرا کر سکندر کی طرف دیکھا۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرانے کی کوشش کی، مگر روحاب کی مسکراہٹ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس نے اپنا رخ مکمل طور پر روحاب کی طرف کر لیا۔ پرواہ ہونے لگی ہے روحاب، سکندر نے گہری سانس لی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مگر 40 سال کی عمر میں دوبارہ دل ٹوٹنے کا خوف انسان کو بہت بزدل بنا دیتے۔ میں ایک بار بکھر چکا ہوں، اب مجھ میں دوبارہ سمیٹے جانے کی ہمت نہیں بچی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ سب پھر سے کوئی فریب نہ ہو۔ سکندر کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی، اس میں اس کی ساری زندگی کا درد اور کمزوری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ روحاب کے چہرے سے شرارت غائب ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور چھتری کے ہینڈل پر رکھ کے سکندر کے ہاتھ کے بالکل اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا لمس گرم اور بے حد پرسکون تھا۔ میں آپ کا خوف نہیں بننا چاہتی سکندر، میں آپ کا مان بننا چاہتی ہوں، ایک ایسا مان جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور روحاب کی آنکھوں میں سچائی کی وہ چمک تھی جسے سکندر اب جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ بارش کی آواز تیز ہو گئی تھی، مگر چھتری کے نیچے کھڑے ان دو لوگوں کے درمیان صدیوں کی خاموشی ٹوٹ چکی تھی۔ اگلی صبح کا سورج گھر میں ایک نئی مگر عجیب سی خاموشی لے کر آیا تھا۔ سکندر ناشتے کی میز پر اکیلا بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار راہداری کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد روحاب ایک چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں پکڑے لاؤنج میں آئے۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی آہٹ تھی جس نے سکندر کو چونکا دیا۔ یہ بیگ کیسا ہے؟ سکندر نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک الجھن تھی۔ میں 1 مہینے کے لیے زارا آپی کے گھر جا رہی ہوں۔ روحاب نے بیگ صوفے کے پاس رکھا اور پوری سنجیدگی سے سکندر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں ماضی کے خوف سے نکلنا آپ کے لیے ابھی بھی مشکل ہے۔ میں یہ بوجھ آپ پر زبردستی نہیں ڈالنا چاہتی۔ سکندر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے تمہیں جانے کے لیے تو نہیں کہا، تم یہ فیصلہ اکیلے کیسے کر سکتی ہو؟ یہ فیصلہ نہیں، ایک موقع ہے۔ روحاب کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اگر آپ کا مجھ پر یقین مکمل ہو جائے اور آپ کو لگے کہ اس گھر کو واقعی میری ضرورت ہے تو مجھے لینے آ جائیے گا، میں انتظار کروں گی۔ وہ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گئی اور اسی طرح چھوڑ کر چلے گئے۔ سکندر دروازے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا مگر اس کے اندر موجود ایک ہچکچاہٹ نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ اس کے جانے کے بعد گھر کی فضا میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی۔ اگلے چند دن سکندر کے لیے کسی کٹھن امتحان سے کم نہیں تھے۔ اسٹڈی روم میں بکھری ہوئی قالین، لیپ ٹاپ پر نامکمل کام اور ہر طرف پھیلی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ ایک رات وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کرائم سین کی کچھ تصاویر دیکھ رہا تھا۔ ایک تصویر بہت زیادہ دھندلی تھی۔ اس نے کی بورڈ پر انگلیاں رکھی، پھر اچانک رک گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب روحاب نے اپنے سافٹ ویئر سے چند منٹوں میں اسکرین واضح کی تھی۔ اس نے بے بسی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کچن سے گزرتے اس نے بی بی جان کو اپنی چائے خود بناتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ آپ کیوں زحمت کر رہی ہیں؟ ملازموں کو آواز دی گئی۔ سکندر نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے چائے کا برتن لینا چاہا۔ اس بچی کے ہاتھ کی چائے کی عادت ہو گئی تھی۔ سکندر، بی بی جان نے ہلکی سی آہ بھری۔ ملازمہ وہ ذائقہ اور وہ محبت کہاں سے لائے گی؟ تم نے اسے جانے ہی کیوں دیا؟ ان کی بات سکندر کے دل میں کسک چھوڑ گئی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ روحاب کی مسکراہٹ اور اس کی موجودگی کا عادی ہو چکا ہے۔ اسی ویرانے کے دوران زوار چھٹیوں میں گھر واپس آیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے سکندر کو بکھرے ہوئے کاغذات کے درمیان سر پکڑے بیٹھے پایا۔ زوار نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور خاموشی سے سکندر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے اپنا چاچو؟ زوار نے میز پر بکھری کا فائلوں کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ سکندر نے تھکا ہوا چہرہ اٹھا کر اپنے بھتیجے کو دیکھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا زوار، وہ چلی گئی ہے اور اس گھر کا سکون اپنے ساتھ لے گئی ہے، مگر میں ابھی تک اپنے خول سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ زوار نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر ایک پختگی تھی۔ چاچو، اس نے میرا دل توڑا تھا۔ میں شاید اسے کبھی پوری طرح دل سے نہ لگا سکوں، لیکن سچ یہ ہے کہ اس نے آپ کے لیے خود کو بدل دیا۔ وہ لڑکی میرے لیے غلط تھی مگر آپ کے لیے بالکل صحیح ہے۔ اپنی انا اور ڈر کے پیچھے اسے مت کھوئیں، جا کر اسے لے آئیں۔ زوار کی ان چند باتوں نے سکندر کے دماغ میں الجھے ہوئے تمام دھاگے سلجھا دیے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ 1 ماہ مکمل ہو چکا تھا۔ زہرا کے گھر کے ڈرائنگ روم میں وہ
روحاب اداس بیٹھی کتاب کی ورق پلٹ رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کی نظریں بار بار دیوار پر لگی گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ آج اس کی مہلت کا آخری دن تھا۔ اچانک مرکزی دروازے پر دستک ہوئی۔ زہرا جو پاس ہی بیٹھی تھی مسکراتی ہوئی اٹھی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائنگ روم کا پردہ ہٹا اور اندر کوئی داخل ہوا۔ روحاب نے بدلی سے نظریں اٹھائیں، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی۔ سکندر سامنے کھڑا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تازہ سرخ گلاب تھا۔ میری لیپ ٹاپ کی سکرین اور میری زندگی دونوں بہت دھندلی ہو گئی ہیں۔ روحاب سکندر کی آواز میں ایک نیا اور پختہ احساس تھا۔ کیا تم واپس چل کر انہیں کلیئر کرو گی؟ روحاب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ زارا نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اطمینان کا سانس لیا۔ اسی دوران ڈرائنگ روم میں سلمان صاحب داخل ہوئے۔ وہ بیٹی سے ملنے آئے تھے۔ سکندر کو وہاں دیکھ کر ان کے قدم رک گئے۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی سکندر نے روحاب سے الگ ہو کر ان کی طرف رخ کیا۔ سکندر نے قدرے آگے بڑھ کر بہت بادب لہجے میں کہا، انکل، آپ کی بیٹی نے میرے بکھرے ہوئے گھر کو جوڑ دیا ہے۔ اس نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ آج میں اسے پوری مان اور عزت کے ساتھ واپس لینے اپنے گھر لے جانے آیا ہوں۔ یہ سن کر سلمان صاحب کی آنکھوں میں ندامت اور خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ ان کا وہ سارا غصہ اور خفگی جو وہ دل میں دبائے بیٹھے تھے آنسوں کے راستے بہہ گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر روحاب کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر سکندر کے کندھے پر تھپکی دی۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ رات کا وقت تھا، گھر کے لاؤنج میں ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ روحاب نے اپنا سوٹ کیس واپس گیسٹ روم کے بجائے سکندر کے کمرے میں رکھ دیا تھا۔ دونوں لاؤنج میں کھڑے تھے۔ فضا میں خوبصورت سکون تھا۔ سکندر نے مسکراتے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کیمرہ آن کیا۔ اس دن تم نے اے آئی کی مدد سے ایک جعلی تصویر بنائی تھی، سکندر نے موبائل سکرین پر دونوں کے چہروں کو سیٹ کرتے ہوئے شرارت سے کہا، جس نے ہم دونوں کی زندگیوں میں طوفان لا دیا تھا۔ آج ایک اصلی تصویر بنا لیتے ہیں۔ روحاب کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک خوبصورت دھن بنا رہی تھی۔ سکندر نے روحاب کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا، اور روحاب نے اپنا سر ہلکا سا اس کے کندھے کے ساتھ ٹکا دیا۔ کیمرے کی فلیش نے ایک لمحے کے لیے لاؤنج کو اور روشن کیا، اور ان دونوں کی ایک سچی روشن اور محبت بھری مسکراہٹ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ فریب کی بنیاد پر شروع ہونے والا یہ کٹھن سفر بالآخر یقین اور محبت کی خوبصورت منزل پا چکا تھا۔